الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا. اللہ رب العزت ایمان والے مسلمانوں کو مخاطب کر کے انہیں نیک اعمال اور فرائض کا حکم دے رہے ہیں. دنیا کے اندر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جو دین دیا، یہ دین مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے. اور پھر جب دین اسلام کو ایک مسلمان نے قبول کیا تو دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد شریعت کے احکامات مسلمان کے لیے ایک رحمت ہے. اللہ تعالیٰ پہلے مسلمان کو نعمت دین اسلام دیتا ہے، پھر مسلمان کو رحمت شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے. انہی شریعت کے احکامات میں سے اللہ تعالی مسلمانوں کو ایک شریعت کا حکم زکوٰۃ ہے، اس کا حکم دے رہے ہیں کہ ایک مسلمان جو مالدار ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، جب اس مال پر، سونے پر، چاندی پر سال گزر گیا تو اب اس مال کو پاک کرنا، اس سے 40واں حصہ نکال کر کسی غریب، فقیر، مسکین کے حوالے کرنا مسلمان پر لازم ہے. ایک آدمی چاہتا ہے کہ میرا مال پاک ہو تو شریعت مطہرہ سکھاتی ہے کہ مال پاک ہونے کے لیے جو احکامات اللہ تعالی نے بھیجے ہیں ان پر عمل کرنا لازمی ہے. یوں مسلمان کو بتایا جاتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ جو آپ اپنے مال سے صدقات نکالتے ہیں یہ فقراء کے لیے ہے، یہ مساکین کے لیے ہے. فقیر اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس 1-2 وقت کا کھانا ہو، اور مسکین اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہ ہو. ایک مسلمان دنیا کے اندر آیا،
اللہ تعالی نے مال عطا کیا، اب اگر وہ مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس آدمی کے پاس مال ہو اور وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نہ نکالے، اس مسلمان کی کوئی بھی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ایک آدمی دنیا میں جانور رکھتا تھا، اونٹ تھے، گائے تھی، اسی طرح گھوڑے تھے، بکریاں تھی، اس مسلمان پر زکوٰۃ لازم تھی، لیکن اس نے جانوروں میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالی ان جانوروں کو اس انسان پر مسلط کر دے گا، پھر یہ جانور اسے اپنے پاؤں سے، سنگوں سے ماریں گے، اپنے سینگوں سے زخمی کریں گے، اور یہ عذاب اس مسلمان پر ہوتا رہے گا جب تک کہ بقیہ لوگوں کا حساب و کتاب نہ ہو جائے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالی امیر کو بھی پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے اندر اللہ تعالی غریب کو بھی پیدا کرتا ہے، پھر کچھ حقوق امیر کے ساتھ لاگو کر دیتا ہے، کچھ حقوق غریب کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ علماء کتابوں میں لکھتے ہیں امیر کے ساتھ اللہ تعالی جن حقوق کو لگاتا ہے ان میں سے ایک حق زکوٰۃ کا بھی ہے۔ پھر علماء لکھتے ہیں کہ 7 اعمال اس مالدار کے لیے ہیں۔ پہلا عمل یہ جو مالدار ہے یہ کرے گا کہ مال پر جب سال پورا ہو رہا ہو تو بہتر یہ ہے کہ سال پورا ہونے سے چند دن پہلے حساب کرے اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دے۔ علماء لکھتے ہیں زکوٰۃ تو ویسے بھی نکالنی تھی، اگر چند دن پہلے زکوٰۃ نکالے گا تو یہ جو زکوٰۃ اس کے مال سے نکلے گی اس پر آنے والی مصیبتوں آفتوں کو روک کر رکھ دے گی۔ پھر فرمایا ایک مسلمان مالدار ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے تو سب سے پہلے زکوٰۃ اپنے رشتہ دار کو دے، پھر اپنے ہمسائے کو دے، پھر اپنے قریب رہنے والے کو دے۔ ایک آدمی جب مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے، اگر کسی غریب کو دیتا ہے اسے 1 ثواب ملتا ہے، اگر وہ آدمی اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ دیتا ہے تو 2 ثواب ملتے ہیں، 1 زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، 1 رشتہ داری نبھانے کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا جب مسلمان زکوٰۃ دے تو پوشیدہ چھپ کر زکوٰۃ دے۔ آج کل لوگ نام نکالنے کے لیے جب زکوٰۃ نکالتے ہیں نام بناتے ہیں، لوگوں کے سامنے کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم کچھ اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اگلے کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں، اگلے مسلمان کی عزت کو خراب کر رہے ہیں۔ اور جو آدمی دنیا میں کسی کی عزت کا خیال کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالی اس آدمی کی عزت کا خیال کرے گا۔ فرمایا جب آدمی زکوٰۃ نکالے تو مستحق کو دے۔ جب بات مستحق کی آتی ہے تو آدمی سمجھتا ہے جو لوگ گلیوں میں مانگ رہے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کا پیشہ ہوتا ہے مانگنا،
لوگ انہیں زکوٰۃ دے کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی، حالانکہ شریعت مطالعہ سکھاتی ہے پہلے مسلمان جانچ پڑتال کرے کہ سامنے والا آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے بھی یا نہیں۔ اگر اپنا بھائی غریب ہے، اپنی بہن غریب ہے، خاندان میں کوئی غریب آدمی ہے، سب سے پہلے اسے مقدم کر کے زکوٰۃ دے۔ اس کے بعد جب آدمی اگر رشتہ دار نہیں ملتے زکوٰۃ دینے کے لیے تو دوسرا درجہ یہ ہے اس آدمی کو زکوٰۃ دے جو صبح سے لے کر شام تک حلال کمانے میں دن گزار دیتا ہے، جس آدمی کی کوشش ہوتی ہے میں اپنے بچوں کو حلال کراؤں، اپنے آل و عیال والوں کے لیے حلال کماؤں۔ یعنی جو آدمی اس دور میں مزدوری کر رہے ہیں، سب سے بہترین زکوٰۃ کے مستحق وہ افراد ہیں۔ اس وجہ سے جو آدمی سوال کرتا ہے، شریعت مطالعہ بھی اسے مذموم اور برا کہتی ہے، اور جب آدمی اس آدمی کو زکوٰۃ دے دیتا ہے تو مستحق آدمی تک اس کا حق بھی نہیں پہنچتا۔ پھر فرمایا جب آدمی مال سے زکوٰۃ نکالے تو حلال مال سے زکوٰۃ نکالے۔ یوں آتا ہے احادیث کی کتابوں میں، جس آدمی نے حرام مال سے زکوٰۃ نکالی اور پھر اس کی نیت بھی ثواب کی تھی تو یہ آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اتنا بڑا گناہ اس کے گردن میں آ جاتا ہے۔ اب لوگ سوچتے ہیں حرام مال کہتے ہیں سود کا کاروبار کرنا، حرام مال کہتے ہیں کسی مجبور کی زمین، کسی مجبور کا حق دبا لینا، اس مال کو مال حرام کہتے ہیں۔ لیکن آج ایک مسلمان کو یہ پتہ نہیں کہ آج ایک نمازی نیک آدمی اپنے گھر میں اپنی بہن کا، اپنی پھوپھی کا حق دبا لیتا ہے اور سمجھتا ہے میں پرہیزگار ہوں، میں حلال کھا رہا ہوں، جیسے کسی غیر کے مال کو، زمین کو دبانا حرام ہے۔ اس سے کئی درجے زیادہ اپنی بہن کے حصے کو دبانا شریعت مطالعہ بتاتی ہے یہ زیادہ برا ہے۔ پھر فرمایا ایک مسلمان جب زکوٰۃ دے تو خوشی سے دے۔ علماء لکھتے ہیں زکوٰۃ تو ویسے بھی دینی ہے، لیکن ایک آدمی خوشی سے زکوٰۃ تقسیم کرتا ہے تو اسے ایک درم کے بدلے میں 70,000 درموں کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا جب آدمی زکوٰۃ دے رہا ہو، جس کے ہاتھ میں زکوٰۃ دے رہا ہو اسے گھٹیا نہ سمجھے، اسے ذلت برداشتہ آدمی نہ سمجھے کہ میں تو عزت والا ہوں، یہ حقیر ہے۔ فرمایا اللہ کا شکر ادا کرے مجھے صحیح مستحق آدمی زکوٰۃ دینے کے لیے مل گیا۔ جب ایک امیر آدمی کے حقوق شریعت نے بتائے تو ایک غریب کی رہنمائی بھی شریعت مطالعہ نے کی۔ فرمایا جب آدمی زکوٰۃ لینے والا ہو، بے حاجت کی زکوٰۃ نہ لے۔ آج کل رواج ہے ایک آدمی زکوٰۃ دینے کے قابل ہوتا ہے پھر بھی لوگوں سے زکوٰۃ لے لے کر مال اکٹھا کرتا ہے۔ فرمایا جب آدمی مالدار ہو زکوٰۃ لے لے یہ آدمی گنہگار ہوگا۔ فرمایا دوسرا یہ جو مال ملے اللہ کی طرف سے سمجھے۔ آج کل جو آدمی کسی کو زکوٰۃ دے دے، زکوٰۃ لینے والا چاپلوس بن جاتا ہے، زکوٰۃ لینے والا امیر کی ویسے ہی عزت کرتا ہے، حالانکہ شریعت کا حکم ہے، شریعت کا فریضہ ہے جو امیر نے ادا کیا۔ فرمایا اسی طرح
جب آدمی کو کوئی زکوٰۃ دے تو اس کے لیے دعا کرے، نیک عمل ہو، اللہ کے سامنے اس کی زندگی کی صحت کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے میرے لیے وسیلہ بنا دیا۔ پھر علماء لکھتے ہیں جس آدمی کو پتہ ہو فلاں آدمی کا مال حرام کا ہے، فلاں آدمی جوا کھیلتا ہے، فلاں آدمی کا سود کا مال ہے، فلاں آدمی نے بہن کا پھوپھی کا حق دبایا ہوا ہے، جب ایک آدمی کو یہ علم ہو پھر اس آدمی کی زکوٰۃ نہ لے، اس وجہ سے آج تک یہ حلال کھا رہا تھا، کل اس نے ایک حرام کی زکوٰۃ لے کر اپنی اولاد کو بھی حرام کھلانا شروع کر دیا۔ فرمایا جب ایک آدمی کو کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو ضرورت کے مطابق زکوٰۃ لے۔ آج کل ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں یوں ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو 10-12 آدمی زکوٰۃ دیتے ہیں، یہاں تک کہ اتنا مال اکٹھا ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ فرمایا ایسا نہ کرے، جتنی ضرورت ہو اس سے زائد نہ لے۔ پھر علماء لکھتے ہیں اگر ایک آدمی کو کوئی زکوٰۃ دے رہا تھا، اسے پتہ ہے میں مستحق نہیں ہوں، فلاں مستحق ہے، اس کی طرف رہنمائی کر دے۔ اور علماء لکھتے ہیں سوال نہ کرے۔ آج سوال کرنا اسے برا اور مذموم نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ احادیث کی کتابوں میں یوں آتا ہے دنیا کے اندر جو آدمی سوال کرتا ہے، جو آدمی بھیک مانگتا ہے، قیامت کے دن جب یہ سوال کرنے والا کھڑا ہوگا اس حال میں کھڑا ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت اور چمڑا نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی سزا اس آدمی کو قیامت میں دی جائے گی، لیکن آج لوگ اس کام کو برا نہیں سمجھتے۔ اچھا بھلا جوان آدمی ہوتا ہے، حلال کمانے کی طاقت ہوتی ہے، مزدوری کرنے کی طاقت ہوتی ہے، لیکن مزدوری کرنے والے کو 1000 ملے گا، مانگنے والے کو دن میں 10,000 مل جائے گا۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ حلال کمانا چھوڑ دیا، مانگنا سوال کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس مانگنے کو برا بھی نہیں سمجھا۔ اور ایک سادہ مسلمان جو زکوٰۃ نکال رہا تھا اس نے بھی کہا جو آدمی مزدوری کرتا ہے وہ تو دن کا 1000 کما لیتا ہے، جو مانگ رہا ہوتا ہے اس کے پاس تو کوئی کام بھی نہیں۔ جب ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے تو سوال کا جواب یوں بن جاتا ہے، حلال کمانے والا اپنی دنیا بھی بنا رہا ہے، اپنی آخرت بھی بنا رہا ہے، اپنی اولاد کی تربیت حلال سے کر رہا ہے، اور سوال کرنے والا اپنی دنیا بھی تباہ کر رہا ہے، اپنی آخرت کو بھی تباہ کر رہا ہے، اور اپنی اولاد کو بھی فقیر بھیک مانگنے والا بنا رہا ہے۔ تو شریعت مطالعہ سکھاتی ہے اگر ہم مالدار ہیں تو زکوٰۃ دیتے وقت ہم تحقیق کریں، اگر ہم غریب ہیں زکوٰۃ لیتے وقت ہم تحقیق کریں۔ دنیا کی زندگی کٹ تو جائے گی لیکن آخرت کے اندر حساب و کتاب اس مسلمان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔